سردی گہرے زخم کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی، صرف جسم پر نہیں بلکہ روح تک میں جمی ہوئی تھی۔ سلیمانی چوک کا وہ پرانا تاریک گودام رات کے اس پہر قبرستان کی خاموشی اوڑھ چکا تھا۔ باہر تیز یکپستہ ہوا چل رہی تھی اور اندر اس نے ایک کونے میں سائے کی طرح دبکے ہوئے وجود کی طرف دیکھا۔ وہ سابق قاتل تھا، لوگ اسے سایہ یا صرف گمنام پکارتے تھے، اور اب ایک برس سے وہ اپنی ہتھیلی کی لکیروں کی طرح اپنا نام، اپنی مہارت اور اپنے ماضی کو مٹانے کی کوشش میں تھا۔ مگر کچھ راتیں ایسی ہوتی ہے جب ماضی کی زنجیریں آپ کو پکڑ لیتی ہے۔ آج وہ زنجیریں ایک بھیگی، خوفزدہ لڑکی کی شکل میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، جو مافیا کے لیے صرف ایک گواہ تھی، مگر گمنام کے لیے وہ اپنے آخری امتحان کی صورت تھی۔ ایک ایسا ہدف جسے وہ پہچانے نکلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے بچانے کا مطلب جسے وہ بچانے نکلا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے بچانے کا مطلب اس کی پرامن زندگی کی موت ہے۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید زینب تھا، کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا وہ بھی انہی میں سے ہے جو مجھے مارنے آئے ہیں؟ گمنام نے ایک گہرا سانس لیا، جس میں گودام کی سیلن اور اس کی اپنی پرانی غلطیوں کی بو شامل تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اس نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا، جیسے ایک نہ دکھائی دینے والی قسم کھا رہا ہو۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو، تمہیں کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس کی آواز گودام کی خاموشی میں ایک سخت عہد کی طرح گونجی، مگر وہ جانتا تھا یہ صرف الفاظ نہیں تھے۔ اس رات کے سائے میں جس مافیا تنظیم سے وہ فرار ہو کر نکلی تھی، اس کے لیڈر کا صرف ایک ہی اصول تھا، جو ہمارے راز جانتا ہے وہ سانس نہیں لے سکتا۔ اب گمنام کو اس پورے سنڈکٹ کے اصولوں کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ وہ لڑکی صرف ایک گواہ نہیں تھی، وہ چابی تھی، ایک ڈیجیٹل کوڈ کی چابی جو مافیا کی پوری سلطنت کو زمین بوس کر سکتی تھی، اور وہ خود گمنام اس چابی کا کفل تھا۔ لڑکی کا خوف اس قدر شدید تھا کہ اس نے گمنام کے مضبوط ارادے پر بھی شک کی لکیر کھینچ دی تھی۔ تم نے مجھے ایک کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں بند کر دیا ہے، اس نے سرخوشی میں احتجاج کیا۔ اس کی آواز میں گودام کی سردی سے زیادہ اس ڈر کی گرمی تھی کہ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ گمنام نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، اس کی نگاہیں کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر کی سنسان سڑک پر جمی تھی، جہاں ہر گزرتی گاڑی ایک ممکنہ خطرہ لگ رہی تھی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کافی ہونا چاہیے۔ کافی نہیں ہے۔ اس بار لڑکی کی آواز میں ایک ایسا فیصلہ تھا جو اس کی نازک وجود سے میل نہیں کھاتا تھا۔ تمہارے ہاتھوں پر خون ہے۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ جن ہاتھوں نے ایک بار زندگی لی ہو وہ کبھی تحفظ نہیں دے سکتے۔ گمنام کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، جیسے کسی پرانے زخم کو پھر سے چھوا گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اور یہی اس کا سب سے بڑا داخلی تنازع تھا۔ اس نے میز پہ رکھے ہوئے پرانے میپ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے زینب، تمہیں صرف میری ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اگلا سورج دیکھنا چاہتی ہو، کیونکہ وہ اب کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ زینب نے میز پر بکھرے نقشے کو دیکھا، جس میں خفیہ راستہ، غیر آباد پگڈنڈیاں اور دور دراز کے نامعلوم ٹھکانے سرخ نشان زدہ تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتی، گودام کے باہر سے ایک لمبی سیاہ گاڑی کی انجن کی دھیمی غیر معمولی آواز آئی۔ گمنام کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شکار کرنے والی چمک لوٹ آئی جو برسوں سے مدھم تھی۔ اب یہاں پر کوئی بات نہیں ہوگی، اس نے تقریباً سرگوشی میں کہا، اور ایک جھٹکے سے میز کے نیچے سے ایک قدیم ساخت کا روسی پستول باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ کی حرکت میں مہارت اور مہلک سچائی تھی۔ وہ صرف 2 ہو سکتے تھے، یا شاید 3۔ وہ تمہارے خاندان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تم چابی ہو اور انہیں ہر اس تالے کو توڑنا ہے جو ان کے راستے میں آئے گا۔ باہر گاڑی رکی اور گودام کا زنگ آلودہ دروازہ
دھیمی خوفناک آواز کے ساتھ کھلنا شروع ہوا۔ سیدھی اس کونے والی کھڑکی کی طرف بھاگو، ابھی۔ گمنام نے زینب کا بازو پکڑا، اسے دروازے کی مخالف سمت میں دھکیلا اور خود تاریک داخلی راستے کی اوٹ میں ہتھیار تان کے کھڑا ہو گیا۔ وقت ٹھہر چکا تھا اور صرف گمنام کی سانسوں کی تال باقی تھی جو آنے والے طوفان کی خاموش پیش گوئی کر رہی تھی۔ دروازہ پورا بھی نہ کھلا تھا کہ گمنام کی طرف سے پستول کی پہلی گرز سنائی دی۔ یہ ایک وارننگ نہیں بلکہ روکنے والا فائر تھا۔ آواز گدام کی بند جگہ میں گونج کر زینب کے کانوں میں درد پیدا کر گئی۔ باہر سے آنے والے دو افرادوں کو سمجھنے میں چند لمحے لگے کہ اندر وہ نہیں ہے جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ ایک شخص کی کرہسانی سنائی دی اور دوسرا فوراً واپس اوٹ میں ہو گیا۔ بھاگو زینب! گمنام نے چلا کر کہا اور خود دروازے کی اور سے باہر نکل کر ایک ماہر شکاری کی طرح اندھیرے میں حرکت کرنے لگا۔ زینب کا جسم خوف سے جیسے جم سا گیا تھا، لیکن بقا کی جبلت نے اسے جھنجھوڑا۔ اس نے کونے والی کھڑکی کی طرف دوڑ لگائی۔ یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کا پرانا شیشہ توڑنا مشکل تھا۔ جیسے اس نے پہلا زور لگایا، اس کے پیچھے دروازے سے مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ فائرنگ کا شور ایسے تھا جیسے کسی نے خاموشی کو ریزہ ریزہ کر دیا ہو۔ گمنام نے ایک لکڑی کی ایک کریٹ کی اور سے جوابی فائر کیا۔ وہ گولیاں جان سے مارنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے قدموں کو روکنے کے لیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فرار کا وقت صرف چند سیکنڈ ہے۔ زینب نے کھڑکی کا فریم توڑا۔ تیز دھار شیشے سے اس کا ہاتھ زخمی ہوا، لیکن وہ لمحہ بھر بھی نہ رکی اور باہر اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ اندر فائرنگ جاری تھی، مگر اب یہ ایک مکمل فائٹ سے زیادہ جگہ بدلنے کا کھیل تھا۔ گمنام نے ایک آخری گولی خالی ٹینکر پہ ماری تاکہ شدید شور ہو اور دھوئیں کا پردہ بنے۔ اس کے پاس پیچھے دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اندر موجود دونوں آدمی شاید پیشہ ور نہیں، صرف بوس کے وفادار گنڈے ہیں، لیکن اب مزید تاخیر ان کی مدد کے آنے کا راستہ کھول سکتی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی مخالف سمت میں زینب کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی طرف لپکا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھک کر دیکھا۔ زینب قریبی کوڑے دانوں کے ڈھیر کی اوٹ میں کانپ رہی تھی۔ گمنام نے اپنی جسم کا وزن یکدم کھڑکی پہ ڈالا اور کسی لچکدار جانور کی طرح آہستگی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے زینب کا بازو پکڑا، بغیر کوئی سوال کیے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ ان کے پیچھے گودام سے غصے میں چلانے اور گولیوں کی چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زینب نے سرگوشی میں پوچھا۔ جہاں مافیا ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتا، گمنام نے گاڑیوں کے سائے میں چھپتے ہوئے کہا، اور اس کے لیے ہمیں پہلے اس شہر کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ ہم کبھی نہیں تھے۔ ایک تاریک گلی کے کونے پر ایک پرانی غیر واضح سی موٹر سائیکل کھڑی تھی جسے اس نے کئی دن پہلے یہاں چھپا دیا تھا۔ یہ ایک ایسی سواری تھی جو مافیا کی تیز رفتار مہنگی گاڑیوں والے تعاقب میں کبھی نہیں آئے گی۔ پرانی موٹر سائیکل کا انجن ایک دھیمی مگر وفادار کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوا۔ زینب مجبوراً گمنام کی پشت سے لگی بیٹھی تھی اور یہ اس کی زندگی کا سب سے اجنبی لمس تھا۔ اس کا دل گولیوں کی آواز سے بھی زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے گمنام کے فوجی طرز کی جیکٹ کو جکڑ رکھا تھا۔ جیکٹ سے دھول، بارود اور ایک عجیب سی تنہائی کی بو آ رہی تھی۔ گمنام نے ایک لفظ کہے بغیر موٹر سائیکل کو اندھیری پیچیدہ گلیوں میں موڑ دیا۔ یہ وہ راستے سے جو صرف شہر کے اندرونی اور فراموش شدہ لوگ ہی جانتے تھے۔ اچانک ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے سے گزرتے ہوئے زینب کو گمنام کی گردن کے پیچھے حصے پر ایک چھوٹا غیر واضح نشان دکھائی دیا۔ یہ صرف جلد کا کوئی دھبہ نہیں تھا، پرانا دھبہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا پرانا نشان تھا جو کسی نکیلی چیز سے بنایا گیا تھا، اور یہ نشان اسے عجیب سی جانی پہچانی تکلیف دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتی، گمنام نے شہر کی مضافاتی شاہراہ پر موٹر سائیکل دوڑا دی۔ تمہارا ہاتھ؟ گمنام نے بنا مڑے صرف سرد لہجے میں کہا۔ زینب کو یاد آیا کہ اس نے کھڑکی کے شیشے سے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا تھا۔ زخم کو صاف کر لو اور ہم رکیں گے نہیں۔ وہ شہر کے ہنگامے کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، اور زینب کو محسوس ہوا کہ وہ صرف مافیا سے نہیں بلکہ وقت سے بھی فرار ہو رہی ہے۔ تیز ہوا موٹر سائیکل کے انجن کی آواز کو نکل رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں شاہراہ پر روشنی کے جھٹکے پڑے تھے جو ہر گزرتی گاڑی کے سائے کو دیو قامت بنا رہے تھے۔ اچانک موٹر سائیکل کے پیچھے
شیشے میں گمنام نے دور سے آتی دو تیز لائٹس دیکھی۔ وہ ایک مرسڈیز جی ویگن کی شکل میں غیر معمولی رفتار سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ عام ٹریفک نہیں تھی، یہ شکاری تھے، اور وہ اتنی جلدی ان کا پیچھا کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ پیچھے مت دیکھنا، گمنام نے کہا۔ اس کی آواز میں اب کوئی لچک نہیں تھی۔ یہ پیشہ ور ہے، انہیں معلوم تھا کہ ہم شہر سے اسی راستے نکلیں گے۔ موٹر سائیکل کی رفتار مزید بڑھ گئی، مگر جی ویگن کا فاصلہ مسلسل کم ہو رہا تھا۔ زینب کو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ وہ اس مافیا سے کیوں بھاگ رہی ہے، جو اتنی دولت اور طاقت رکھتا ہے کہ کسی کو بھی چند گھنٹوں میں ڈھونڈ نکالے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید خوفزدہ ہوتی، گمنام ایک اچانک موڑ پر مڑا اور شاہراہ چھوڑ کر ایک تنگ کھنڈرات والی کچی سڑک پر موٹر سائیکل دوڑا دی۔ کچی سڑک کی گرد اور جھٹکے موٹر سائیکل کے لیے مشکل تھے، مگر اس نے جی ویگن کے لیے اسے ناممکن بنا دیا۔ ان کی بڑی گاڑیاں یہاں نہیں چل سکتی تھیں۔ گمنام نے اپنے ہی فیصلے کی توثیق کی۔ اب ہم ان کے نقشے سے ہٹ گئی ہیں۔ زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جی ویگن کی لائٹس دور شاہراہ پر پریشان کن انداز میں رک گئی تھی، لیکن اس وقفے نے اسے کوئی سکون نہیں دیا، بلکہ یہ احساس دلایا کہ یہ کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ کچی سڑک کا فاصلہ بالآخر انہیں ایک پرانے ویران ریسٹ ہاؤس تک لے آیا۔ یہ سڑک سے اتنا دور تھا کہ یہاں بجلی کا گزر بھی نہیں تھا۔ گمنام نے موٹر سائیکل کو جھاڑیوں کی جھنڈ میں چھپایا اور لاٹھیوں اور بسیدہ لکڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر گھوپ اندھیرا تھا، لیکن گمنام نے فوراً اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکالی۔ روشنی کی پہلی کرن زینب کے چہرے پہ پڑی اور گمنام نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ شدید خوف اور تھکن کے باوجود اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی پختگی تھی۔ زینب خاموشی سے ایک ٹوٹی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھا جو شیشے کے کٹنے سے خون آلودہ ہو چکا تھا۔ گمنام نے اپنے بیگ سے ایک فرسٹ ایڈ کٹ نکالی۔ اس کے ہاتھوں میں صفائی اور فیصلہ کن حرکت تھی۔ وہ قاتل تھا، مگر زخم بھرنے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ ہاتھ دو، اس نے حکم دیا۔ جب گمنام اس کے زخم پر بینڈیج باندھ رہا تھا تو اس کے جسم کے قربت سے زینب کو پہلی بار محسوس ہوا وہ ایک بھیڑیا کی پناہ میں ہے، جو شکار بھی کر سکتا ہے اور تحفظ بھی دے سکتا ہے۔ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ زینب کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی۔ تم نے مجھے صرف ایک گواہ کہا تھا۔ گمنام نے پٹی باندھ کر ہاتھ چھوڑ دیا اور بغیر اس کی طرف دیکھے ٹارچ کی روشنی میں پرانے ریسٹ ہاؤس کے نقشے کو دیکھنے لگا۔ میں اپنی قیمت چکا رہا ہوں، اور جب تک قیمت ادا نہیں ہو جاتی تم میرے لیے زندہ رہو گی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کا یہ جذباتی اور سرد جواب زینب کے دل میں ایک نیا سوال چھوڑ گیا کہ یہ کیسا گناہ تھا جس کا کفارہ ایک انسان کی جان لے کر ادا کیا جا رہا تھا۔ شہر کے مہنگے ترین علاقے میں ایک بلند و بالا ٹاور کے پینٹ ہاؤس میں شہزاد، جو کہ گمنام کا پرانا حریف تھا، اس ناکام تعاقب کی خبر سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح پتھر کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بے عزتی اور شدید غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے ریسٹ ہاؤس میں فائرنگ کی تھی فون پر لرزتی ہوئی آواز میں پوری رپورٹ دے رہا تھا۔ سوری باس، وہ اچانک کچی سڑک پر نکل گیا، ہماری گاڑیاں اس کا پیچھا نہیں کر سکی۔ شہزاد نے زور سے فون کو دیوار سے دے مارا، جیسے آواز سے زیادہ وہ اپنی ناکامی کو توڑنا چاہتا ہو۔ گمنام، یہ تمہاری چال تھی، وہ سرگوشی میں بڑبڑایا۔ یہ آواز غصے سے زیادہ گہری سمجھ کی تھی۔ وہ گمنام کے طریقہ کار کو جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ وہاں جاتا تھا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ کچی سڑکیں تمہیں بچا لیں گی؟ شہزاد نے اپنے سامنے بڑی اسکرین پر ایک ڈیجیٹل نقشہ کھولا جس میں شہر کے آس پاس کے تمام علاقے ہائی لائٹ ہو گئے۔ وہ فرار نہیں ہوا ہے، اس نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اس نے ایک خاص جگہ پر انگلی رکھی جو نقشے پر ایک چھوٹا سا صوفی مزار تھا جو پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں تمہیں جانتا ہوں سایہ، اب میں تمہارے اگلے 2 قدموں کو جانتا ہوں۔ وہ لڑکی تمہاری کمزوری بن چکی ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ تم اس کو لیے بھاگ رہے ہو۔ تم اسے اپنا کفارہ سمجھتے ہو، مگر اب وہی تمہاری موت ہوگی۔ میرے بندے پہاڑی راستے سے نکلنے والی ہر پگڈنڈی پر ہوں گے۔ میں بھی دیکھوں ذرا کہ کب تک بچو گے تم۔ اس بار شہزاد کے ہونٹوں پر ایک سرد اور خطرناک مسکراہٹ آئی۔ ریسٹ ہاؤس کی خاموشی میں بھی گمنام کی حساسیت چوکنا تھی۔
وہ جانتا تھا کہ شہزاد صرف بندے بھیج کر بیٹھ نہیں جائے گا۔ مافیا کی سوچ ہمیشہ سادی نہیں ہوتی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں نقشہ دیکھا اور اس مقام پر انگلی رکھی جسے شہزاد بھی دیکھ رہا تھا۔ پہاڑی سلسلوں کے درمیان چھپا ہوا بابا فرید کا قدیم مزار، وہ جگہ سکون کی آخری پناہ تھی اور اسی لیے وہیں سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ گمنام نے کرسی پر سوئی ہوئی زینب کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی پختگی اب تھکن میں بدل چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی خون کے ہلکے دبوں سے رنگین تھی۔ گمنام نے ایک لمحے کو ٹارچ اس کے چہرے سے ہٹائی اور اندرونی کشمکش سے لڑتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ ایک غیر پیشہ ورانہ کمزوری تھی۔ وہ اسے ایک ہدف سے زیادہ دیکھنے لگا تھا۔ ہمیں نکلنا ہوگا، وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ سورج نکلنے سے پہلے اگر ہم پہاڑی پگڈنڈی کے آغاز تک نہ پہنچے تو وہ ہمیں گھیر لیں گی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے ایک بار پھر چیک کیا۔ اسلحہ، پانی، نقشہ اور ایک پرانا ڈائری جو اس نے کبھی اپنے دور سے نہیں کی تھی، جو اس نے کبھی اپنے سے دور نہیں کی تھی۔ وہ ڈائری دراصل اس کے کفارے کے عہد کا ثبوت تھی۔ زینب کی زندگی کی حفاظت اس ڈائری کے ہر ایک صفحے سے زیادہ اہم تھی۔ اس نے ایک چھوٹا پتھر اٹھایا اور کھڑکی کے شیشے پہ مارا۔ کھڑکی کے باہر اندھیری جھاڑیوں کے جھنڈ میں موٹر سائیکل کی دھیمی سیٹ لائٹ سگنل ڈیوائس خاموش تھی، مگر ایک درخت کے تنے کے قریب گمنام کو ایک ہلکی سی چمک محسوس ہوئی۔ یہ چمک کسی پرندے کی آنکھ کی نہیں تھی، بلکہ کسی کے جوتے کے بل پر پڑنے والی روشنی کا عکس تھا۔ ان کا پہلا آرام گاہ بھی ایک جال بن چکا تھا۔ گمنام کا جسم اس ہلکی سی چمک کو دیکھتے ہی فولاد کی طرح سخت ہو گیا۔ اس کے دماغ نے لمحے کے ہزاروں حصے میں حساب لگا لیا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک اسکاؤٹ تھا جو ان پر بڑے شکاریوں کی آمد سے پہلے رکھی ہوئی تھا۔ یہ ایک اسکاؤٹ تھا جو ان پر بڑے شکاریوں کی آمد سے پہلے نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ فوراً پلٹا اور سوئی ہوئی زینب کو ہلکے سے مگر انتہائی مضبوطی سے جھنجھوڑا۔ اٹھو، ابھی کوئی باہر ہے اور اس بار یہ صرف گنڈے نہیں ہیں۔ اس کے لہجے کی شدت نے زینب کی نیند اور خوف کو ایک خوفناک نقطے پر مرکوز کر دیا۔ ہمیں فوراً پیچھے کی کھڑکی سے نکلنا ہوگا۔ زینب سوال کرنا چاہتی تھی مگر گمنام نے صرف اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے صرف سرگوشی کی۔ اس نے تیزی سے زمین پہ پڑا ہوا لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے پوری قوت سے دوسری طرف کی کھڑکی پہ دے مارا۔ دھاڑا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا اور اس طرف سے جواب میں ایک گولی چلی جو ان کی پرانی اوٹ والی جگہ کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ یہ ایک بہترین دھیان بھٹکانے والی چال تھی۔ گمنام نے اس شور کا فائدہ اٹھایا اور زینب کو ریسٹ ہاؤس کے پرانے باورچی خانے کی طرف گھسیٹا، جہاں صرف ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا روشن دان تھا۔ تم پہلے جاؤ، کوئی آواز مت کرنا، اس نے حکم دیا۔ زینب نے اپنی جمے ہوئے خوف سے لڑتے ہوئے اس تنگ جگہ سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کا پیر پھنس گیا اور پرانے برتن کے گرنے سے ایک ہلکی سی آواز آئی۔ جلدی، گمنام نے دبی ہوئی آواز میں کہا اور خود بجلی کی تیزی سے روشن دان سے نکل کر زینب کو سنبھالا۔ اب ان کے پاس اپنے موٹر سائیکل تک پہنچنے کے لیے صرف چند سیکنڈ تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شکاری ان کے نئے ٹھکانے کو ڈھونڈ لے، ریسٹ ہاؤس کے اوپری حصے سے نکل کر دونوں نے جھاڑیوں اور اونچے گھاس کے درمیان دوڑ لگا دی۔ گمنام آگے تھا، اس کا ہر قدم منظم اور پرسکون تھا، جبکہ زینب بے قابو خوف کے عالم میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں اسکاؤٹ انہیں پکڑنے نہ آ جائے۔ آواز مت کرنا، گمنام نے ایک گہری سانس کے ساتھ حکم دیا، جیسے وہ خود بھی اپنی آواز کو روک رہا ہو۔ موٹر سائیکل کے پاس پہنچتے ہی گمنام نے تیزی سے جھاڑیوں سے گاڑی نکالی اور فوراً انجن سٹارٹ کیا۔ انجن کی آواز ابھی گونجی بھی نہ تھی کہ ریسٹ ہاؤس کی پچھلی کھڑکی سے ایک اور گولی چلی۔ گولی موٹر سائیکل کے اوپری ٹائر کے قریب زمین میں پیوست ہوئی اور مٹی کا ایک چھوٹا دھماکہ ہوا۔ گمنام نے ایک لمحے بھی تاخیر کیے بغیر زینب کو موٹر سائیکل پر کھینچا اور کچی پگڈنڈیوں کی طرف بڑھ دیا۔ موٹر سائیکل اب آہستہ آہستہ چڑھائی کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان کے پیچھے ریسٹ ہاؤس کی عمارت میں ٹارچ کی روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک سست مگر ناگریز تعاقب کا آغاز تھا۔ گمنام کو معلوم تھا کہ اس تنگ اور دشوار گزار پگڈنڈی پر موٹر سائیکل ان کا واحد امید تھی، کیونکہ یہاں پر شہزاد کی مرسڈیز یا کوئی بڑی گاڑی نہیں آ سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ شہر کی بتیوں سے دور درختوں کے گھنے سائے میں داخل ہوئے، زینب کو محسوس ہوا کہ انہوں نے صرف جگہ نہیں بدلی، بلکہ وہ ایک ایسی کہانی میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہر سایہ ان کا دشمن اور ہر خاموشی ایک چھپا ہوا جال ہے۔
پہاڑی پگڈنڈی پر جہاں چاروں طرف گھنے درخت تھے اور چاند کی روشنی چھن چھن کر زمین تک پہنچ رہی تھی، موٹر سائیکل کی دھیمی آواز کے باوجود ایک گہرا سکون تھا، مگر گمنام کے اندر کوئی سکون نہیں تھا۔ زینب کے بازو کا دباؤ جو اس کی کمر پر تھا اسے ماضی کے خوفناک لمحے میں کھینچ رہا تھا۔ میں اپنی قیمت چکا رہا ہوں۔ اسے وہی تاریخ یاد آئی جب حکم صرف ایک تھا، صفایا، وہ شخص جو اب زمین پر ساکت پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی آخری لکیریں جمی تھی۔ گمنام کو یاد ہے کہ وہ آدمی بار بار صرف ایک ہی نام لے رہا تھا، زینب، التجا کر رہا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن کو بچا لیا جائے۔ گمنام نے حکم مانا تھا، ٹریگر دبا دیا تھا، مگر جاتے ہوئے اس نے اس مقتول کی الماری سے ایک پرانی ڈائری نکالی تھی، بالکل ویسے ہی جو اب اس کے بیگ میں تھی۔ وہ ڈائری اس شخص کی تھی جسے وہ صرف ایک مافیا کا گواہ سمجھتا تھا، مگر وہ زینب کا بھائی تھا۔ گمنام نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور موٹر سائیکل کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھایا۔ زینب کی موجودگی ہر سیکنڈ اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ صرف ایک محافظ نہیں ہے بلکہ انتقام کے قریب ایک مجرم بھی ہے۔ وہ زینب کو نہیں بتا سکتا تھا کہ جس بھائی کا وہ سوگ منا رہی تھی وہ اسی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس راز کا بوجھ اس لڑکی کو ہر قیمت پر چکانے کا وعدہ تھا، اس راز کا بوجھ اور اس لڑکی کو ہر قیمت پر بچانے کا وعدہ پہاڑ کی چڑھائی سے زیادہ مشکل اور جان لیوا تھا۔ پگڈنڈی اب مزید تنگ اور پتھریلی ہوتی جا رہی تھی۔ موٹر سائیکل کو سنبھالنا ایک مسلسل عذاب تھا۔ اوپر درختوں کی شاخیں ایسی تھی جیسے ہاتھوں کی انگلیاں بڑھ کر انہیں نیچے کھینچ رہی ہو۔ اچانک گمنام نے ایک سخت موڑ پر موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ کی۔ کیا ہوا؟ زینب نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں انہوں نے پیچھا کرنے والے کی آواز تو نہیں سن لی۔ آگے گمنام نے سخت لہجے میں کہا اور ٹارچ کی روشنی کو سامنے گھمایا۔ درختوں کے تنوں کے درمیان پگڈنڈی کے پار ایک موٹی رسی تناؤ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، جیسے گھاس اور پتے ڈال کر چھپایا گیا تھا۔ یہ صرف ایک رکاوٹ نہیں تھی، یہ ایک جال تھا جسے تیز رفتاری سے آنے والے موٹر سائیکل کو گرا کر سواریوں کو شدید زخمی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ شہزاد کی چال ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں تیز چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کرتے، گمنام نے جھاڑیوں سے آنے والی دھیمی سی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ وہ اکیلا نہیں تھا اور نہ ہی یہ صرف رسی تھی، یہ ایک گھیراؤ تھا۔ گمنام کو معلوم تھا کہ پیچھے مڑ کر جانا بھی موت ہے اور آگے بڑھنا بھی خطرناک۔ تم یہیں رکو، اس نے جلدی سے زینب کو موٹر سائیکل سے اتارا اور زمین پر جھک جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خود تیزی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں گیا جہاں سے آواز آئی تھی، پستول تان کر۔ یہ اس کفارے کے عہد کا ایک اور لمحہ تھا، اب یا اس کی زندگی تھی یا زینب کی، اور گمنام نے اس انجان لڑکی کی زندگی کو چنا تھا۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں جاتے ہی گمنام کا پہلا فائر ہوا، جو بالکل اسی سمت میں لگا جہاں سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی تھی۔ ایک دبی ہوئی چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی گھنے درختوں کے بیچ سے جوابی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فائرنگ کی آواز پہاڑوں میں گونجی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ مافیا نے صرف ایک اسکاؤٹ نہیں بھیجا تھا بلکہ پورا یونٹ تعینات کیا گیا تھا۔ گمنام نے تیزی سے پتھر کی ایک بڑی چٹان کے پیچھے پناہ لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تعداد میں زیادہ ہے اور روشنی کی کمی کے باوجود ان کے پاس تھرمل سکینرز یا بہتر سامان ہوگا۔ زینب زمین پر جھکی ہوئی شدید خوف کے باوجود اپنی آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ فائرنگ کی ہر گونج کے ساتھ گمنام کی جان کو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر جھاڑیوں میں پڑی ایک لمبی شاخ پہ پڑی۔ وہ یاد کر رہی تھی کہ فائرنگ کا رخ کہاں سے آ رہا تھا۔ شدید ٹھنڈی ذہانت کے ساتھ زینب نے وہ شاخ اٹھائی اور زمین پر آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی موٹر سائیکل کی پچھلی جانب پہنچی۔ اس نے شاخ کو موٹر سائیکل کی پائپ سے لگی ایک ڈھیلی چین پہ مارا، جس سے زوردار کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ آواز گمنام کے شکاریوں کی طرف سے آنے والی معلوم ہوئی۔ 3 گولیاں فوراً اسی سمت میں چلی، جس سے ان کا اختیار کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور انہوں نے اپنا دھیان موٹر سائیکل کی طرف منتقل کر دیا۔ وہ وہاں ہے، کسی نے درختوں میں چلا کر کہا۔ گمنام نے اس قیمتی لمحے کو استعمال کیا۔ اس نے چٹان کی اوٹ سے نکل کر 3 مزید گولیاں فائر کی جو بالکل ٹھیک جگہوں پر لگی۔ شاباش زینب، گمنام نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر تعریف کی اور اسے فوراً واپس پہاڑ کی دوسری طرف فرار ہونے کا اشارہ کر دیا۔
गुमनाम ने जैनब का बाजू पकड़ा और मोटरसाइकिल को छोड़कर फौरन दरख्तों के झुंड में छलांग लगा दी। उसने मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया ताकि शिकारियों का ध्यान भटा रहे और वो यहीं पर इनकी तलाश में वक्त जाया करे। पगडंडी पर मजीद रहना खुदकुशी थी। अब वो तेजी से पहाड़ी ढलवान की तरफ नीचे कीचड़ और पत्थरों पर फिसलते हुए बढ़ रहे थे। पत्थरों से टकराने और पांव मुड़ने का शदीद खतरा था, लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश ने उन्हें बेखौफ बना दिया। जैनब ने गिरने से बचने के लिए गुमनाम की जैकेट को मजबूती से थाम रखा था। कुछ दूर नीचे पहुंचकर गुमनाम ने एक पत्थर की चट्टान के नीचे एक तंग शगाफ देखा। ये बज़ाहिर एक छोटी सी गार का दहाना था। अंदर जाओ, गुमनाम ने हुक्म दिया। वो दोनों हाँफते हुए उस तारीक, ठंडी और नम जगह में दाखिल हो गए। ये पनाहगाह किसी शिकारी की आंख से ओझल रह सकती थी। अंदर घुसने के बाद गुमनाम ने खुद को सांस लेने का मौका दिया और अपने सीने पे हाथ रखा। उसके गोलियों के जख्मी होने का खतरा तो नहीं था, मगर उसका दिल इस राज के बोझ से शदीद थक चुका था जो वो जैनब से छुपा रहा था। जैनब ने भी अपनी जख्मी हाथ को देखा और फिर गुमनाम के चेहरे को। वो कातिल था, मगर वो अब भी जिंदा थी। सिर्फ उसकी वजह से वो अब भी पीछा करेंगे। जैनब ने सरगोशी में पूछा। उसका चेहरा टॉर्च की हल्की रोशनी में साएदार नजर आ रहा था। गुमनाम ने हथियार को एक बार फिर चेक किया और सर हिलाया। शहजाद, एक खेल का आगाज कर चुका है जैनब, और ये खेल तब खत्म होगा जब या तो हम खत्म होंगे या वो कोड हमारे हाथ आएगा जो तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दिया था। गार के अंदर की ठंडी फिजा में उनकी सांसें हल्के धुंधले की तरह नजर आ रही थी। गुमनाम ने गार के दहाने को एहतियात से बड़े पत्थरों से ढांप रखा था ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आए और कोई अंदर झांक ना सके। उसने टार्च की रोशनी को बिल्कुल धीमा करके जैनब की तरफ मोड़ा। अब कोई शोर नहीं, गुमनाम ने दबी हुई आवाज में कहा। अब मुझे बताओ, वो किस चीज की तलाश में है? तुम्हारे वालिद ने तुम्हें क्या दिया था? जैनब ने थकी हुई नजरों से उसे देखा। मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं खुद उन्हें देखकर ये सब खत्म कर देती। उसकी आवाज में सच्चाई थी, मगर गुमनाम इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि शहजाद इसके पीछे इतना बड़ा यूनिट क्यों लगा रहा था। वो गलत हो सकते हैं, जैनब ने फिर कहा। वो गलत नहीं हो सकते, गुमनाम ने सख्ती से टोक दिया। माफिया अपने वसाइल कभी भी अंदाजों पर खर्च नहीं करता। वो जानते हैं कि कोड तुम्हारे पास है। तुम्हारा वालिद तुम्हारे अंदर कुछ छुपा गया है। सोचो, आखिरी वक्त में उन्होंने तुमसे कोई अजीब बात कही हो, कोई गैर मामूली चीज जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया हो। ज़ैनब आंखें बंद करके अपने वालिद के बिखरे हुए आखिरी लम्हात को याद करने लगी। दर्द और खौफ के दरमियान उसे एक गैर वाज़ेह जुमला याद आया। वो बार बार एक पुराने पहाड़ी गीत की धुन गुनगुना रहे थे जो वो बचपन में मुझे सुनाते थे, और जाते हुए उन्होंने मेरे माथे पर बोसा दिया और एक लफ्ज़ कहा, कफिल। उसने टार्च की रोशनी में अपने माथे को छुआ। गुमनाम की नज़रें फौरन उसके माथे पे पड़ी, जहाँ गहरी परेशानी की वजह से हल्की सी शक्नें पड़ी थी। कफल। गुमनाम ने ये लफ्ज़ बार बार अपने जहन में दोहराया। ये किसी जिस्मानी ताले का नाम नहीं हो सकता था, बल्कि ये किसी किस्म की डिजिटल चाबी या पासवर्ड की तरफ इशारा था। उसने टॉर्च की धीमी रोशनी में जैनब के माथे को देखा। वो बिल्कुल साफ था, कोड वहाँ नहीं था। कफल का मतलब है ताला, गुमनाम ने तज्जिया किया। हमारे वालिद एक डेटा एनालिस्ट थे। उन्होंने तुम्हें एक गीत सुनाया जो कि एक हादसे की कलीद हो सकती है, और कफल कफल वो चीज़ हो सकती है जो इस कोड को छुपा रही हो। क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुमने कभी ख़ास अहमियत न दी हो? कोई तिल, कोई पुराना जख्म? जैनब ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कोई नहीं। सिर्फ उसकी नज़र अपने गले में लटकती हुई एक पुरानी चांदी की चैन पे पड़ी। ये चैन उसके वालिद ने उसको बचपन में दी थी, और इसमें एक छोटा सा गुमनाम सा पेंडेंट लगा था। वो पेंडेंट बहुत सादा और सस्ते से पत्थर का बना हुआ था, जिसे वो हमेशा पहनती थी और इसे कभी नहीं खोला था। ये मेरे वालिद की दी हुई वाहिद चीज़ है जो हर वक्त मेरे साथ रही है। गुमनाम का जहन बिजली की रफ्तार से काम करने लगा। उसने याद किया कि माफिया के डेटे छुपाने के पुराने तरीकों में माइक्रो एसडी कार्ड को ज्वेलरी में छुपाना एक आम हरबा था। यही कफल है, गुमनाम ने फौरन कहा, और पेंडेंट को अपने हाथ में ले लिया। ये इतना सादा है कि किसी ने इस पर शक नहीं किया होगा। अचानक गार के बाहर दूर से आती हुई एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी।
یہ آواز عام نہیں تھی، یہ شکاری کتوں کی آواز تھی جنہیں خاص طور پر انسانوں کا پیچھا کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ شہزاد نے ان کا سراغ لگانے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ اب فطرت کی بھی مدد لی تھی۔ غار کے باہر کتوں کی بھونکنے کی آوازیں اب بہت قریب آ چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی انسانی قدموں کی دھیمی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ گمنام جانتا تھا کہ اب وہ گھر چکے ہیں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے پستول کو ری لوڈ کیا۔ زینب، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تمہیں اس بینڈٹ کو کھولنا ہوگا۔ زینب کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ ان کی آخری امید ہے۔ اس نے چاندی کی زنجیر کو اتارا اور بینڈٹ کو گھما پھرا کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک ٹھوس ٹکڑا لگتا تھا، لیکن گمنام نے اسے پکڑ کر نیچے حصے پر دبا ڈالا۔ بینڈٹ کے اندر کا سستا پتھر آہستہ سے ایک طرف کھسک گیا۔ وہ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا سیاہ مائکرو ایس ڈی کارڈ موجود تھا۔ جیسے ہی گمنام نے وہ مائکرو ایس ڈی کارڈ نکالا، باہر سے ایک آواز آئی، وہ اندر ہے، دروازوں کو توڑ دو۔ گمنام نے زینب کو وہ کارڈ فوراً پکڑا دیا اور خود غار کے منہ سے ڈھکے پتھروں کے پاس جا کر پناہ لی۔ یہ تمہاری جان ہے، اسے اپنے لباس میں کہیں چھپا دو، اس نے حکم دیا۔ غار کا دہانہ اب زوردار دھکوں سے ہلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ایک اور فائر فائٹ سے بچنا مشکل ہے۔ گمنام نے پستول کی نالی غار کے دہانے پر لگی پتھروں کی دراز سے باہر نکالی اور آنے والے پہلے شکاری کا انتظار کرنے لگا۔ باہر کی تاریکی اور اندر کی خاموشی میں کوڈ اب محفوظ تھا، مگر دونوں کی زندگی ایک بار پھر داؤ پر لگ چکی تھی۔ غار کا دہانہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ ٹوٹنے لگا جب باہر سے آئے شکاریوں نے بھاری پتھروں کو دھکیل دیا۔ جیسے ہی پتھروں کے درمیان ایک بڑا شگاف پیدا ہوا، باہر کی روشنی کے ساتھ ساتھ ایک شکاری کا خاکہ نمودار ہوا۔ گمنام نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر شگاف کے بیچ میں 2 گولیاں فائر کی۔ یہ ایک نقطے پر مرتکز فائر تھا اور شکاری کا خاکہ فوراً پیچھے گر گیا۔ باقی شکاری ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے، ان کے لیے ایک محدود جگہ سے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس مختصر وقفے میں گمنام نے غار کی پچھلی دیوار کی طرف دیکھا، جہاں پتھروں کے درمیان پانی کا ایک چھوٹا سا راستہ تھا۔ یہ راستہ تنگ تھا، صرف رینگ کر ہی گزرا جا سکتا تھا۔ یہ آخری راستہ تھا۔ میرے پیچھے رنگو، اس کارڈ کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا۔ گمنام نے زینب کو وہ مائکرو ایس ڈی کارڈ اپنے منہ میں رکھنے کا اشارہ کیا تاکہ شدید حرکت کے دوران وہ ضائع نہ ہو۔ زینب نے گمنام کے حکم کی تعمیل کی اور بغیر کسی سوال کے پتھروں کے بیچ سے پانی کے گندلے راستے پر رینگنا شروع کر دیا۔ گمنام نے ایک اور شکاری کے پتھر سے جھانکنے کا انتظار کیا اور فائر کر کے ان کا دھیان بھٹکایا تاکہ زینب کے لیے کافی وقت مل سکے۔ جیسے ہی جانب کی ٹانگیں غار کے اس تنگ شگاف میں غائب ہوئی، گمنام نے اپنی پرانی ڈائری کو غار میں گرے پتھروں کے درمیان پھینک دیا۔ ایک اور دھیان بھٹکانے والی چال تاکہ شکاری یہ سمجھے کہ کوڈ وہاں موجود ہے۔ وہ خود بھی تیزی سے اسی تنگ راستے پر رینگنے لگا۔ باہر غصے سے چلانے اور فائرنگ کا شور اب اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ پتھروں کے بیچ سے نکلنے والا راستہ ایک تنگ اندھیری سرنگ میں بدل چکا تھا، جس کے فرش پر ٹھنڈا گدلا پانی بہہ رہا تھا۔ گمنام آگے رینگ رہا تھا اور زینب اس کے پیچھے تھی۔ تنگ جگہ کی وجہ سے وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کو چھو رہے تھے، مگر اب اس لمس میں کوئی اجنبیت نہیں تھی۔ یہ ایک بقا کا مشترکہ معاہدہ تھا۔ زینب کو محسوس ہوا کہ اس کے لیے اس آدمی کی پشت پر بھروسہ کرنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا سانس لینا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب کسی اور کی قیمت تھی۔ گمنام نے سرنگ کی دیوار پر ہاتھ مار کر اگلے راستے کا اندازہ لگایا۔ سرنگ سیدھی آگے جا کر نیچے کی طرف ایک چھوٹے تالاب میں کھل رہی تھی۔ اوپر کی پہاڑی زمین پر قدموں اور کتوں کی آوازیں اب بھی سرنگ کے اوپر سے گونج رہی تھی، لیکن یہاں وہ نسبتاً محفوظ تھے۔ تالا کھل گیا، زینب نے سرگوشی میں کہا، مائکرو ایس ڈی کارڈ کو اپنے منہ میں رکھے ہوئے جیسے نکالنا مشکل تھا۔ گمنام سمجھ گیا کہ وہ کوڈ کی بات کر رہی ہے۔ ہاں، لیکن اب ہمیں چابی کی ضرورت ہے، گمنام نے جواب دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ انہیں کوڈ تک پہنچنے کے لیے کسی ڈیوائس کی ضرورت تھی تاکہ وہ اسے پڑھ سکیں، اور چابی تمہارے والد کے پاس تھی، وہ کہاں ہو سکتی ہے؟ زینب اپنے دماغ پر زور ڈال رہی تھی۔ کچھ ایسا نہ تھا جس سے کوئی کلو مل سکتا۔ اسے اپنے والد کی آواز یاد آئی جب وہ اسے پہاڑی گیت سنایا کرتے تھے۔ وہ گیت ہمیشہ صوفی مزار پر ختم ہوتا تھا، بابا فرید کا مزار، وہ چابی وہاں ہو سکتی ہے، زینب نے آہستہ سے کہا۔
اب ہم باہر نکل کر وہیں جائیں گے۔ گمنام نے گہرا سانس لیا، وہ جانتا تھا کہ شہزاد بھی وہیں پہنچ چکا ہوگا، مگر اب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تنگ سرنگ ایک چھوٹے گھاس ایک چھوٹے گھاس پھوسوں سے بھرے تالاب میں ختم ہوئی۔ گمنام اور زینب کیچڑ اور ٹھنڈے پانی سے لت پت تالاب کے دوسرے کنارے پر نکلے۔ وہ پہاڑ کے دامن میں تھے اور وہاں سے بابا فرید کے مزار کی طرف کا راستہ شروع ہوتا تھا۔ مزار کی بتیوں کی ہلکی سی روشنی دور سے افق پر نظر آ رہی تھی۔ گمنام نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے کپڑوں پر جمی کیچڑ صاف کی اور زینب کی طرف دیکھا۔ مزار تک جانے کا ایک راستہ شہزاد کو معلوم ہوگا، ہمیں دوسرا راستہ لینا ہوگا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک خفیہ اور خطرناک پہاڑی چٹانوں کا راستہ دکھایا جو براہ راست مزار کی پچھلی جانب نکلتا تھا۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اس بار چڑھائی زیادہ دشوار تھی اور ہر پتھر پھسلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ چڑھ رہے تھے تو زینب کو یاد آیا کہ اس کے والد اکثر کہتے تھے کہ راز کی چابی وہاں ہے جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، نہ کہ جہاں وہ خوف کھاتے ہیں۔ اس جملے نے گمنام کے دماغ میں مزید یقین پیدا کر دیا۔ شہزاد کوٹ کی تلاش میں پوری قوت سے ہوگا، شہزاد کوٹ کی تلاش میں پوری قوت سے ہوگا اور وہ مزار کے مرکزی دروازے اور راستے پر ہی نظر رکھے گا۔ انہیں خاموشی سے مزار کے اندرونی احاطے تک پہنچنا تھا۔ اچانک زینب نے رک کر ایک درخت کی اور سے دیکھا اور گمنام کے بازو پر دباؤ ڈالا۔ نیچے کیچڑ والی سڑک پر شہزاد کی مرسڈیز ٹی ویگن کی لائٹس نظر آئی۔ وہ کوئی شکاری کتے یا چھوٹے یونٹ نہیں بھیج رہا تھا، وہ خود آ چکا تھا۔ گمنام نے پگڈنڈی پر مزید سائے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ شہزاد نے مزار کی طرف جانے والے تمام راستے کو پیشہ ورانہ قاتلوں سے بھر دیا تھا۔ اب یہ صرف چابی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جہاں گمنام کو اپنے بدترین حریف کا سامنا کرنا تھا، جس کا اختتام صرف موت یا نجات پر ہونا تھا۔ پہاڑی چٹانوں کا راستہ انہیں مزار کے پچھلے احاطے تک لے آیا۔ یہ مقام خاموش، ویران اور اونچے پتھروں کی دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ نیچے مزار کے مرکزی دروازے کے گرد شہزاد کے بندے چھپے ہوئے تھے۔ ان کی ٹارچ ہر آنے جانے والے کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ گمنام اور زینب ایک پرانے سیمنٹ سے بنے پانی کے حوض کے پیچھے رک گئے۔ مزار کے اندر سے ہلکی سی مدھر قوالی کی آوازیں آ رہی تھی جو موت اور زندگی کے بیچ ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہی تھی۔ وہ کوٹ کی چابی کہاں چھپا سکتے ہیں؟ گمنام نے سرگوشی میں پوچھا۔ تمہارے والد عبادت کی بات کر رہے تھے۔ زینب نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ قوالی کی آواز چھوٹے سے صحن کے بیچ موجود سنگ مرمر کے مقبرے سے آ رہی تھی جہاں زائرین کی بھیڑ تھی۔ مزار کا سب سے مقدس اور پرسکون حصہ وہی تھا۔ وہ کبھی بھی قیمتی چیزوں کو کسی صندوق میں نہیں رکھتے تھے، وہ اسے معمول کی چیزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے تاکہ شک نہ ہو۔ گمنام نے ایک لحاظے کو مزار کے احاطے کا اندازہ لگایا۔ انہیں لازمی طور پر صحن میں جانا تھا، مگر وہاں ہر طرف شہزاد کے جاسوس موجود تھے۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اگرچہ خوف تھا مگر اب ایک مقصد کی چمک بھی تھی۔ ہمیں بھیڑ میں گم ہونا ہوگا، جب تم چابی ڈھونڈ لو گی تو تمہیں فوراً اس جگہ کی طرف اشارہ کرنا ہوگا جہاں سے ہم بچ کر نکل سکتے ہیں۔ کوئی آواز نہیں۔ پھر گمنام نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک پرانا پھٹا ہوا چادر اٹھایا جو حوض کے قریب پڑا تھا اور اسے اپنے چہرے کے گرد لپیٹ لیا تاکہ پہچانا نہ جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قاتل گمنام کو ایک عام ظاہر کا روپ دھارنا پڑا اور وہ زینب کے ساتھ انتہائی احتیاط سے مزار کے مرکزی صحن کی طرف بڑھا۔ چادر میں لپٹا گمنام زینب کے ساتھ مزار کی طرف مرکزی صحن میں داخل ہوا۔ مدھر قوالی کا شور اور زائرین کی بھیڑ ایک عارضی ڈھال تھی۔ گمنام کی آنکھیں مسلسل ہجوم میں چھپے ہوئے اجنبی چہرے کو سکین کر رہی تھی، خاص کر وہ لوگ جو عبادت کرنے والوں سے ظاہر چکنا دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے 3 ایسے افراد کو فوراً پہچان لیا جو پیشہ ور لگ رہے تھے، شہزاد کے جاسوس۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ مقبرے کے قریب پہنچے جہاں سنگ مرمر کی قبر پر زائرین پھول اور چادر چڑھا رہے تھے۔ زینب نے نظریں جھکائی، آہستہ سے قبر کے ارد گرد کی چیزوں کا جائزہ لیا۔ گلاب کی تازہ پتیوں کا ڈھیر، مٹی کے چھوٹے چراغ اور دھاگے سے بندھی منتوں کی بتیاں۔ ان سب کے درمیان مقبرے کی دیوار کے نیچے ایک چھوٹی سی سادہ پیتل کی سلیب پڑی تھی جسے لوگ اتفاقی طور پر پاؤں سے چھو رہے تھے۔ زینب کو فوراً یاد آیا
کہ اس کا والد جو ہمیشہ کسی بھی مذہبی علامت کا احترام کرتے تھے، کسی بھی اہم چیز کو چھپانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے تھے جہاں لوگ دھیان نہ دیں۔ جیسے ہی زینب نے پیتل کی سلیب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک سفید لباس میں ملبوس شخص جو اب تک ایک ظاہر بنا ہوا تھا تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ گمنام، وہ بلند آواز میں چلایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک فائر کیا۔ یہ شہزاد کا جاسوس تھا جو شاید ان کے خفیہ راستے سے نکلنے کے بعد ان کی شناخت کر چکا تھا۔ اس آواز نے قوالی کے شور کو توڑ دیا اور سارے صحن میں افراتفری مچ گئی۔ گمنام نے فوراً زینب کو دیکھا گمنام نے فوراً زینب کو دھکا دے کر مقبرے کی اوٹ میں کیا اور خود ظاہرین کے ہجوم میں تیزی سے گم ہو گیا۔ شہزاد کے جاسوس کی چیخ نے صحن میں ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ ظاہرین دیوانہ وار بھاگنا شروع ہو گئے۔ گمنام نے ہجوم میں گھستے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں ایک بزرگ کے ہاتھ سے ایک مضبوط چھڑی چھینی اور اسے پیچھے آنے والے جاسوس کے سر پہ دے ماری۔ جاسوس وہیں گرا۔ اس کے پاس اب سیکنڈ تھے اس سے پہلے کہ شہزاد دوسرے بندے تک پہنچتی اس سے پہلے کہ شہزاد کے دوسرے بندے ان تک پہنچتی۔ سلیب، گمنام نے زینب کو اشارہ کیا۔ زینب نے بغیر کسی خوف کے پلٹ کر جھکا اور تیزی سے سنگ مرمر کی قبر کے نیچے پڑی پیتل کی سلیب اٹھا لی۔ وہ ہلکی تھی اور بظاہر بیکار، مگر زینب کو گمان تھا کہ یہی وہ مفروضہ کفل کی چابی ہے۔ اسی لمحے مزار کے مرکزی دروازے سے شہزاد کو اندر آتے دیکھا گیا۔ وہ کوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے پیچھے 6 مسلح محافظ تھے۔ کہاں بھاگو گے سایہ؟ شہزاد کی گرجدار آواز پورے صحن میں گونجی۔ یہ تو تمہارے کفارے کا آخری ٹھکانہ ہے۔ گمنام نے زینب کو دھکا دے کر مزار کے ایک کونے میں لگی تاریک لکڑی کی الماریوں کی طرف بھیجا جو نذرانوں سے بھری تھی۔ چابی چھپاؤ اور کوئی راستہ تلاش کرو۔ گمنام نے پستول نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر شہزاد کے محافظوں نے فوراً فائرنگ شروع کر دی۔ گمنام تیزی سے بھاگتے ہوئے ہجوم کے آخری لہر کے درمیان چھپ گیا، مگر اس کا دایاں بازو ایک گولی کے چھو جانے سے زخمی ہو گیا تھا۔ اب یہ صرف چابی بچانے کی جنگ نہیں تھی، یہ تینوں کرداروں کی ذاتی جنگ تھی، قاتل، حریف اور ہدف۔ شہزاد کی محافظوں کی فائرنگ کے درمیان گمنام نے تیزی سے گھوم کر ایک بڑے ظاہر کے گروہ کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ گولی اس کے دائیں بازو کو چیرتی ہوئی گزری تھی جس سے تیز درد کی لہر اٹھی، مگر اس نے مہارت سے اپنا پستول بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ سایہ، تم ہمیشہ سے بے وقوف رہے ہو، شہزاد چلایا۔ اس کا چہرہ اب بھی غصے سے سرخ تھا۔ تم نے ایک گواہ کے لیے اپنے کفارے کی قیمت لگائی۔ گمنام جانتا تھا کہ وہ فائر فائٹ نہیں جیت سکتا۔ اس کا واحد مقصد زینب کو وقت دینا تھا۔ اس نے اندھا دھند فائرنگ کرنے کے بجائے 2 حفاظتی راؤنڈ فائر کیے جو سنگ مرمر کے فرش پہ لگے اور محافظوں کو ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقفے میں زینب نذرانوں کی لکڑی کی الماریوں کے پیچھے کانپتے ہاتھوں سے پیتل کی سلیب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سلیب جو اس کے والد نے چابی کے طور پر دی تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ سلیب محض ایک چابی نہیں تھی، بلکہ یہ مائکرو ایس ڈی کارڈ میں چھپے ڈیجیٹل کوڈ کو سمجھنے کا گھریلو ڈیوائس ہو سکتا تھا۔ زینب نے دیکھا کہ سلیب کے پچھلے حصے میں ایک باریک سلائڈ تھا اور درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اس نے فوراً مائکرو ایس ڈی کارڈ کو اپنے منہ سے نکال کر اس سلیب کے سوراخ میں نہایت احتیاط سے ڈالا۔ کارڈ سلیب کے اندر فٹ ہو گیا اور جیسے ہی اس نے سلائڈ کو ہلایا، سلیب پر ہلکی پرانی پیتل کی مہر ہٹ گئی اور اندر ایک چھوٹی LED لائٹ نے جھلملانا شروع کر دیا۔ کوڈ کو اب کسی اسکرین پر نہیں بلکہ اس چھوٹی سی چیز میں ڈیجیٹلی پڑھا جا رہا تھا۔ باہر گمنام کو مزید گولیاں لگنے کا خطرہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ شہزاد کے باقی 2 محافظوں نے گمنام کو کونے میں گھیر لیا، لیکن گمنام نے پستول کو زمین پر پھینکا۔ یہ خالی ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور قریب ترین محافظ کی بندوق چھیننے کی کوشش کی۔ یہ ایک پرتشدد بے رحمانہ ہاتھا پائی تھی جس میں گمنام نے زخمی بازو کے باوجود اپنی تربیت اور اسٹریٹ فائٹنگ کی مہارت کا بھرپور استعمال کیا۔ ایک محافظ نیچے گر گیا جبکہ گمنام نے دوسرے کی بندوق چھین لی اور فوراً فائر کر دیا۔ شہزاد نے یہ منظر دیکھا اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا جہاں زینب چھپی ہوئی تھی۔ تم مجھے اس کوڈ سے نہیں روک سکتے سایہ، شہزاد چلایا۔ اسی اثناء میں الماریوں کے پیچھے زینب نے سلیب کی LED اسکرین پر دکھائی دینے والے اعداد و شمار پر گہری نظر ڈالی۔ یہ کوئی عام اعداد نہیں تھے، یہ اس پہاڑی گیت کے سروں اور اس وقت کے ساتھ جڑے ہوئے اعداد تھے۔ مائکرو ایس ڈی کارڈ میں چھپا ہوا کوڈ دراصل مافیا کے مرکزی ڈیجیٹل
لیجر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ایک ٹائمر تھا جو اس کے والد نے اس کے بھائی کے قتل کے بدلہ لینے کے لیے بنایا تھا۔ زینب نے سروں کے کوٹ کو ساتھ جوڑا اور پھر آخری سرے پر پہنچ کر اس نے سلیب پر ایک خفیہ بٹن دبا دیا۔ باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا جو مزار سے نہیں بلکہ قریب کی پہاڑی سے آیا تھا۔ شہزاد اور گمنام دونوں کو معلوم تھا کہ یہ کیا تھا۔ کوڈ ایکٹیویٹ ہو چکا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب سارا ڈیجیٹل لیجر ہمیشہ کے لیے مٹ چکا ہوگا۔ شہزاد کا چہرہ خوف اور غصے سے بھر گیا۔ دھماکے کی آواز سے مزار کے ظاہرین کا باقی ماند ہجوم بھی دیوانہ وار بھاگ نکلا۔ شہزاد جس کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا اب صرف انتقام چاہتا تھا۔ اس نے بے بسی کے عالم میں گمنام کی طرف دیکھا جس کے بائیں ہاتھ میں اب بھی چھینی ہوئی بندوق تھی، اور پھر اس کی نظر الماریوں کے پیچھے سے نکلتی ہوئی زینب پہ پڑی جس کے ہاتھ میں پیتل کی سلیب تھی۔ گمنام نے کراہتے ہوئے زینب کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوف اور غصے کے ساتھ ایک بے پناہ کرب تھا۔ تمہارا بھائی وہ معصوم نہیں تھا، وہ مافیا کی غلطیوں کا شکار تھا، میں نے اسے مار کر اپنے آپ کو بھی مار دیا۔ گمنام نے پستول اٹھایا اور شہزاد کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے زینب، کیا میں اپنا کفارہ مکمل کروں؟ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی گمنامی نہیں تھی، صرف ایک تھکا ہارا انسان تھا۔ اس کے کانوں میں ان تمام دنوں کی آوازیں گونجی جب اس شخص نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس شخص کا دکھ اس کے بھائی کے گناہ سے زیادہ گہرا تھا۔ زینب نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور زمین پہ پڑی ہوئی پیتل کی سلیب کو چھوڑ کر اس نے گمنام کا زخمی ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس میں کوئی شک نہیں تھا، صرف نیا اعتماد تھا۔ قتل کس چیز کا حل نہیں ہے، تمہارا کفارہ میری زندگی بچا کر پورا ہو چکا ہے۔ شہزاد نے موقع پار کر پھر سے حملہ کرنا چاہا مگر گمنام نے زینب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنی تمام قوت جمع کر کے اسے زوردار ٹھوکر سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کا سر دیوار پر لگی کسی لوہے کی شے سے جا لگا اور شہزاد وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اپنا تختہ الٹنے پر پاگل پن کے عالم میں وہ زندہ تھا مگر اب وہ ناکام اور بے بس تھا۔ زینب نے گمنام کو کھینچ کر مزار کے پچھلے تاریک حصے کی طرف لایا۔ جب وہ مزار کی دیواروں کے پیچھے اوجھل ہوئے تو گمنام کو محسوس ہوا کہ اس کا بازو اب بھی درد کر رہا ہے مگر اس کا دل جو مدتوں سے پتھر بنا ہوا تھا زینب کے ساتھ کی گرمی سے پگھلنے لگا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ تھی مگر وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک مجرم کو نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو بچایا ہے۔ میرا نام، گمنام نے سرگوشی کی، میرا اصل نام عادل ہے۔ زینب رکی، اس کے چہرے پر پہلی بار ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے تمام دکھوں، خوف اور غصے کو اس لمحے پیچھے چھوڑ دیا۔ عادل بہت ہی خوبصورت نام ہے، یہ کہہ کر وہ دونوں مزار کی تاریکیوں میں گم ہو گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ میں اب ایک مشترکہ مستقبل کا نیا عزم شامل تھا۔ کچھ سال بعد دنیا نے مافیا اور شہزاد کی پراسرار شکست کی خبروں کو بھلا دیا۔ آج ساحلی شہر میں ایک چھوٹی سی لائبریری کی بالکونی پر عادل اپنے گٹار پر ہلکا سا پہاڑی گیت گنگنا رہا تھا، وہی گیت جو زینب کے والد نے کورٹ کے لیے استعمال کیا تھا۔ زینب پاس ہی بیٹھی تھی اور جیسے ہی عادل نے وہ خاص سر چھیڑا وہ ہنس پڑی۔ گمنام صاحب، زینب نے چھیڑتے ہوئے کہا، آپ نے میرا بھائی مارا تھا لیکن اس کے بدلے میں مجھے گانے والا لائبریرین ملا ہے، یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں؟ عادل نے پیار سے اس کے ہاتھ کو چھوا، اور تم نے ایک قاتل کو بچا کر دنیا کے سب سے بہترین شوہر میں بدل دیا ہے جس کا نام اب اخباروں میں نہیں بلکہ تمہاری زبان پر ہے۔ عادل نے گٹار رکھ دیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سچ بتاؤں، جب تم نے پہلی بار مجھے عادل کہا تھا تو کیسا لگا تھا؟ ایسے لگا تھا جیسے میں نے کفل کھول کر چابی واپس ڈال دی ہو۔ زینب نے جواب دیا اور زور سے کہکا لگایا، اب یہ کہانی میرے بھائی کا کفارہ نہیں بلکہ ہمارا کوڈ ہے۔ عادل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور ہمارے کوڈ کا پاس ورڈ ہمیشہ محبت ہی رہے گا۔ دونوں ہنس پڑے، ان کے کہکے ساحل کی ہوا میں گھل گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے بازوں میں اپنے ایک نئے خوشگوار اور بے خوف مستقبل کا اعتراف کیا جہاں گمنامی، خوف اور خون ریزی کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ ان کی نئی کہانی محبت، معافی اور سکون کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شروع ہو چکی تھی۔